اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین اکرام، نصاب، زکوٰۃ اور اسی طرح مصارف کے متعلق ہماری یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اور زکوٰۃ جن کو دی جائے گی، جن کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ان کے متعلق وہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کیا ہیں اور ان کے فضائل کیا کیا ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال بھی عطا کیا، چاہے وہ سونے کے قبیل سے ہو، زکوٰۃ کی قبیل سے ہو، اسی طرح بینک بیلنس ہو یا مال تجارت ہو، پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، پھر اس میں سے اس سونا اور چاندی یا اسی طرح مال تجارت یا نقدی پیسے میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم. اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے. کل قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے عذاب بن کر مسلط ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مال ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر، فرمایا اس آگ بن کر وہ آگ کے ذریعے سے ان کو دھاگا جائے گا. اسی طرح سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، مال عطا کرنے کے بعد پھر وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان کے مالوں کو فرمایا ایک گنجے سانپ کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا. پھر وہ سانپ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ ان کے جبڑوں کو پکڑے گا. فرمایا پھر ان سے کہا وہ مال کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا وہ مال ہوں، تمہارا وہ خزانہ ہوں جنہوں نے دنیا کے اندر مجھے جمع کر کے رکھا تھا. لہذا زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ 100 میں سے 2.5%. اسی طرح 1000 روپے میں 1000 روپے کے اندر 25 روپے اور 10,000 روپے میں 2500 روپے اور 1,00,000 روپے کے اندر 2500 روپے ادا کرنی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان یہ چھوٹی اور معمولی سے رقم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کا تمام مال بیکار ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر نافرمانی والا مال ہے. تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ مکمل طور پر کریں گے. اسی طرح سے وہ سونا اور چاندی جو ہمارے گھروں کے اندر عورتیں پہنتی ہیں، چاہے کنگن کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی اور ہمارے اوپر سونے کے کنگن تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم ان دونوں کی زکوٰۃ تم نے ادا کی؟ ہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، کل قیامت کے دن یہ سونے کے کنگن تمہارے لیے جہنم کی آگ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو پتہ چلا کہ ہمارے وہ زیورات جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہماری عورتوں اور ماؤں بہنوں کے پاس ہیں، چاہے وہ استعمال کے ہوں یا استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارا یہ سونا، ہماری یہ چاندی اور ہمارا یہ سارا کا سارا مال تجارت جو نصاب کے بقدر ہو، یعنی آج کی قیمت جموں کشمیر کے اعتبار سے 40-42 ہزار کے آس پاس ہے. جس انسان کے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی یا ان تمام کو ملا کر اتنی رقم ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اور زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ منکرین